ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہماری سنی۔ ہمارا دورہ تفسیر جو اس رمضان المبارک میں جو 2021 میں ہے، اس میں شروع ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمارے چینل کے تھرو آپ کو دورہ تفسیر میں شرکت بھی رہے گی اور آپ کو سننے میں ملے گا۔ دورہ تفسیر میں آج ہماری سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی وہ نازل کردہ سورہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملی۔ اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات عطا فرمائے، ان میں ایک تحفہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ اس سورت کے بے شمار نام ہیں، کسی سورت کے اتنے نام نہیں۔ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ جب ایک قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، وہ مرگ الموت میں تھا، تو صحابہ کی جماعت کو دیکھا تو وہ ایک بندہ پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں، کیا اس میں کوئی ایسی شفا والی ہے جو آپ جانتے ہو؟ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے، اسے زہر کی وجہ سے موت کی طرف اس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو صحابی گئے اور جا کر انہوں نے اس پر پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب اس کو 2-3 مرتبہ یہ چیز پڑھی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اس قبیلے نے ان کو بکریاں کا ریوڑ تحفے میں دیا۔ صحابہ جب مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھا کہ اس کو شفا ہو گئی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ شفا والی آیات جو اللہ نے شفا جن کو قرار دیا، سورۃ الشفا ہے، سورہ فاتحہ۔ آپ علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا بے شک اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اور اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے عنایت کرو۔ گویا کہ دم کرنا بھی جائز ہے۔ صحابہ نے دم کیا، اور دم میں قرآنی الفاظ کا ہونا یہ اصل ہے، منتر اور ادھر ادھر کے الفاظ کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کو کسی بھی لا علاج مریض پر پڑھا جائے اور 70 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پلایا جائے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں جو مجربات میں شامل ہیں، وہ آپ کو مختلف وظائف میں مل جائیں گے، وظائف الصالحین میری کتاب میں بھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کل اس کی پوری آپ کو بتا دی تشریح۔ اس میں سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کی، الحمد، الف لام زائدہ ہے۔ آپ دیکھیے حمد، حمد کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب کون سی تعریف اللہ کے لیے ہے؟ تعریف تو نبی کی بھی ہوتی ہے، صحابہ کی بھی ہوتی ہے، اولیاء کی بھی ہوتی ہے، استاد بھی شاگرد کی کرتا ہے۔ تعریفیں جو حقیقی تعریف ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد ہم کھانا کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا جو رب ہے، عالم کا نہیں، ایک جہان کا نہیں، کئی جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جہان کتنے ہیں؟ فرمایا 18,000 جہان ہیں۔ ایک روایت میں 40,000 عالم دنیا ہے، عالم رؤیا، عالم ارواح، عالم بطن مادر، عالم قبر ہے، پھر اور اس کے علاوہ جہان اتنے ہیں، عالم محشر ہوگا، پھر عالم جنت وہ الگ ہے۔ اب ان سارے جہانوں میں تخت الثریٰ سے لے کر عرش مولا تک ہر جہان کا نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب ہے ہر جہان کا، اور اللہ رب العالمین ہے، عالم دنیا کا نہیں، عالم آسمانوں کا بھی، عالم زمینوں کا بھی، اور عالم قبر کا بھی، عالم حشر کا بھی، عالم بطن کا بھی، ماں کے مادر رحم کا بھی، وہ رب ہے۔ تو فرمایا رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ پالنے والے سے ویسے انسان کو محبت ہو جاتی ہے،
جانور بھی محبت کرتا ہے اپنے پالنے والے کو، بچہ بھی محبت کرتا ہے، چاہے ماں کا حقیقی بچہ ہو ہی نہ، باپ کا ہو ہی نہ، صرف گود لے لیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے ماں باپ ہے، لیکن وہ ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے پالنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رب العالمین، پہلے اللہ کا تعارف فرمایا، للہ 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 للہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ مشتق وہ ہوتا ہے جو ایک اس سے مادہ اس کا کوئی اور ہے، آگے اس کے بنتے چلے گئے، علم سے عالم ہے، معلوم ہے، لیکن اللہ کا نام ذاتی مشتق ہے۔ یہ صوفیہ بھی جامد ہے، یہی صوفیہ کا مذہب ہے، اس لیے وہ ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ اللہ، اس سے دل پر ضرب لگاتے ہیں، اللہ لکھ پہ اس پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ، یہ اصل میں جو ہے الہ تھا، اللہ کے نام کے ساتھ ال آ جائے تو وہ اللہ کا صفاتی نام ہوگا، جیسے رحمان اس کے ساتھ ال آیا تو الرحمن، وہ ذاتی نام اللہ کا صفاتی بن گیا۔ الالہ، وہاں الالہ کا الف نکالا تو للہ بن گیا، اللہ ہو گیا، اللہ بن گیا، اللہ کا ذاتی نام ہے یہ اللہ۔ پھر اللہ نے تعارف فرمایا رب العالمین، میں پالنے والا ہوں عالمین کا، الرحمن الرحیم۔ رحمان یہ عربی نام نہیں تھا، یہ عربی نہیں تھا، لیکن قرآن حکیم میں چونکہ اس کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں رحمان کے متعلق آپ کہتے ہیں، تو چونکہ جانتے تھے اللہ کو رحمان کے نام سے، اس لیے رحمان یہاں بولا۔ رحمان الدنیا والرحیم الآخرہ بھی بعد نے تشریح کی ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سب پر ہے، کافر مسلم پر، لیکن آخرت میں صرف مسلم فیض یاب ہوگا، کافر کا رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالین، وہ ربنا ابصرنا وسمعنا، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کریں گے کافر، اللہ نہیں سنے گا، معاف نہیں کرے گا۔ رحیم الآخرہ صرف مسلمانوں کے لیے، رحمان الدنیا سب کو دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، بلکہ زیادہ ہی دے دیتا ہے بعض اوقات آزمائش کے لیے۔ اور مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے جس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، وہ اس دن کا مالک ہے، یوم الدین کا۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب دیکھیے مدد اس سے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس ہی کی، اور مدد بھی اس ہی سے مانگتے ہیں، وہ دینے والی ذات ہے۔ چونکہ عبادت ہم اس کی کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہوگی ہی، اور مانگا بھی اسی سے جائے گا۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا رستہ بتا دے، یعنی جس کو رستہ بٹک جائے، پتہ نہ چلے میں کس کے پیچھے چلوں، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا مسلک ٹھیک ہے، تو آپ رات کو 100 مرتبہ یہ پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اور دعا کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ 21 دن یہ عمل کریں، آپ کو خود اشارہ ہو جائے گا، غازی احمد کرشن لال سے غازی احمد بنے۔ یہی آیت پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان پہ واضح کیا اور وہ ہندو سے مسلمان ہو گئے۔ سب سے پہلے اس آیت کو انہوں نے سیکھا۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ طبقہ سورہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا نبی، صدیقین، شہداء اور صلحاء امت ہیں۔ آج کے دور میں جو صلحاء امت ہیں، جو تقوی والے ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کے رستے پہ چلنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ان کے پیچھے، ان کی قدموں پہ چلا دے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور مغضوب لوگوں سے اللہ ہمیں بچانا، یہودی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، فسلط اللہ علیہم الذلہ، جن پر ذلت اللہ نے قیامت تک مسکنت مسلط کر دی، اللہ کی لعنتیں پڑی ان پر، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ اور ولضالین، وہ گمراہ ہوئے جو طبقہ یہودیوں کے بعد عیسائی، جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ ہم لباس ان کے پہن کر اور نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں
ان کے لباس، ان کا حلیہ، ان کا کلچر اپنا رہے ہیں، ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچانا، جن پہ غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے اور گمراہوں کی کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا اثر نہیں ہو رہا ہم پر، نماز کا اثر نہیں ہو رہا۔ شادیاں کن کے طریقوں پر ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول، خوشیاں غمیاں کن کے طریقوں پر ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں سورہ فاتحہ جب صحیح ہوگی پھر آپ کو اس کو پڑھنے کا لطف آئے گا، جب اس کے مطابق زندگی ہوگی۔ وآخر دعوانا۔ اب آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، یہ قرآن حکیم کی صورت ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ گائے کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں الف لام میم، اب دیکھیے یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، کتاب کی طرف اشارہ کیا، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ھذا کتاب الذی لا ریب فیہ وھذا نبی لا عیب فیہ، وہ ہمارا نبی ہیں جن میں عیب نہیں، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، لا ریب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ اللہ دیکھیں کوئی بھی آپ دنیا کی کتاب شروع کریں گے، آپ کہیں حضرت صاحب کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو میری کتاب ہے آپ اس پہ کمنٹس کر لیں، وہ کہیں گے میں پڑھوں گا پھر بتاؤں گا کہ اس میں غلطی ہے یا نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میں کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے، غلطی کیا ہے، صحیح ہے، ساری ٹھیک ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو تلاوت کرنے سے پہلے، جس کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے یہ عقیدہ بنانا پڑتا ہے، یہ سوچ بنانی پڑتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، نہ لفظ میں، نہ حرف میں، نہ نقطے میں، نہ سورہ میں۔ اللہ نے پہلے اقرار کرایا جو اس میں شک کرے گا اللہ اس کے سینے میں کبھی قرآن نہیں داخل ہونے دے گا، وہ حفظ سے محروم ہو جائے گا۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ آج 3 ارب مسلمان ہیں، سب کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، اس لیے کہ جس کا دل پاک ہوگا، تقوی والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ قرآن کے ایک ایک آیت کو سن کے اثر لے گا۔ اب فرمایا الذین یؤمنون، صفات بیان کی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ کی باتوں پر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اللہ نے فرمایا کامیاب۔ اب دیکھیے اس میں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر، چونکہ سورہ بقرہ آپ کے سامنے یہ ہو رہی ہے، اب سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ کی صورت ہے، مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اور مکی صورتوں میں فرق کیا ہے کہ مکی صورتوں میں احوال آخرت ہیں اور توحید باری تعالیٰ ہے اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب مدینہ شریف آپ گئے تو مدینہ منورہ میں جو آیات اتریں، جو صورتیں اتریں، وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان میں ان کے علاوہ فرائض ہیں، مسائل ہیں، احکامات ہیں، لیکن منافقین اور مومنین کے احوال ہیں، یہود، نصارہ، سب کا ذکر اس صورت میں ملے گا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کچھ لوگوں کے سینوں کو، دلوں کو قفل لگا دیا ہے، مہریں لگا دی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کان رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن دل قفل والے ہیں، مہروں والے ہیں، ہدایت سے محروم ہیں۔ وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا منافقوں کا ذکر، منافقوں کی سب سے بڑی نشانی کو یہاں ذکر کیا۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کی آیت کے اندر منافقوں کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مجلس میں کچھ ہوتے ہیں، دوسری مجلس میں کچھ ہوتے ہیں۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، جب اپنے شیاطین، اپنے سرداروں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ہیں۔ یورپ والوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، پاکستان والے، اور آ کر یہاں مسجد میں داخل ہو کے سر پہ ٹوپی رکھ کے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ ان کو بھی راضی کر رہے ہیں، ان کو بھی راضی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں ہر طبقہ کر رہا ہے یہ کام۔ ایسا نہیں،
یکسوئی رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بن کر رہیں، ڈٹ کر رہیں۔ اللہ نے منافقوں کی پہلی صفت یہ بیان کی۔ دوسری صفت کیا؟ منافقوں کی سب سے بڑی صفت دوسری یہ ہے جو خامی کہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ منافق صحابہ کی توہین اس دور میں بھی کرتا تھا، اللہ نے یہاں اس کو ذکر کیا۔ اب وہ توہین کیسے کرتا تھا وہ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 11 دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اسے کہا جاتا ہے فساد کیوں کرتے ہو زمین میں، یہ اس طرح کے کام کر کے، تو کہتا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اچھے کام کر رہا ہوں۔ پھر اس کی بات کی آگے آیت نمبر 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہنے لگا کہ ہم ایمان لائیں، آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، لوگ کہہ کر اشارہ کیا غریب صحابہ کی طرف، بلال حبشی، خباب بن ارت۔ اب یہ غریب صحابہ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، ابو فقیہ، زنیرہ، سمیہ، آل یاسر کا ان کی طرح ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، کہا گیا ان کی طرح ایمان لے آؤ، اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح، بلال حبشی کی طرح۔ تو آگے سے کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے۔ اب انہوں نے بلال حبشی اور ان صحابہ کو، چونکہ ایمان کی کسوٹی ہر صحابی ہے، ان کو بے وقوف کہا، تو اللہ عرش مالا سے غضب میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تم تو بے وقوف کے ساتھ ساتھ جاہل بھی ہو کہ تم مقام صحابہ نہیں جانتے۔ آج صحابہ کی محبت، صحابہ کی شان، مدحت، عظمت کو جو نہیں جانتا وہ جاہل بھی ہے، بے وقوف بھی ہے۔ یہ رب کریم کا فتویٰ ہے، رب کریم کا فیصلہ ہے۔ آگے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کے تیسرے رکوع میں تخلیق آدم کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں، زمین پر خلیفہ میرا ہوگا۔ یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنا خلیفہ بنانے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو تو میں نے انسان کو تخلیق کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، میرے بندے دنیا ساری کی ساری تیرے لیے ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا تخلیق آدم کا ذکر کیا تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہے؟ تجھے نہیں پتا جنات نے کیا کیا زمین پر پہلے؟ چونکہ جنات کو دیکھا تھا، انسان سے پہلے جنات تھے زمین پر، کہ وہ فسق و فجور کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، اسی پر قیاس کیا انسان کو بھی فرشتوں نے۔ اب یہ قیاس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آدم کو تخلیق کرنا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ سارا ذکر فرما رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو جو تخلیق کرنا ہے اس کے ساتھ آپ اس کی مثال نہ دو۔ کیوں کہ آدم کا تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ متعین کیا اور خلیفہ بنایا۔ اب فرشتے کہنے لگے یا اللہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم تیری تسبیح نہیں کرتے، تیری پاکیزگی بیان نہیں کرتے، ہم تیرے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا اچھا چلو کچھ چیزیں رکھ دیں آدم علیہ السلام کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے۔ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے رکھنے کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا اچھا فرشتوں یہ چیزیں ہیں، پھل سبزیاں ہیں، نام بتاؤ ان کے۔ فرشتے قالوا سبحانک، جب مخلوق کی طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر سبحان کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب دیکھ لیا کچھ نہیں آیا، لا سبحانک، پھر کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہے اللہ ہمیں تو نہیں پتا، بس تو جو بتاتا ہے وہی پتہ ہوتا ہے، علم غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
فرشتے نہیں جانتے تو جن کہاں جانیں گے، انسان کہاں جانے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے سب نام بتا دیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا دیکھو آپ نے جو ہے نا یہ سب کچھ کھانا ہے، آپ کی زوجہ اور آپ جنت میں رہو، لیکن آپ نے یہ دانہ نہیں کھانا گندم کا۔ آپ کو اللہ نے منع کر دیا، یا صاف الفاظ یا آدم انبئہم باسمائہم، نام تو بتا دیے۔ اللہ نے اس پر سجدہ بھی کروایا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر اس درخت کے پاس گئے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ نقصان میں چلے جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اب شیطان وار کا موقع مل گیا، انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو کہا یہ دانہ کھا لیں ہمیشہ جنت میں رہیں گی، سمجھائیں اپنے خاوند کو۔ اب عورت چاہے تو اپنے خاوند کو دین پہ بھی لا سکتی ہے، بے دینی پہ بھی لا سکتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی بیوی کا ذکر کیا امرا قرآن میں، لیکن جب حضور کی بیویوں کا ذکر کیا لفظ زوج استعمال کیا، چونکہ زوج کہتے ہیں جو خاوند کے ساتھ معاونت کرنے والی ہو۔ حضور کی ازواج حضور کے ساتھ دین کے کاموں میں معاونت کرنے والی، باقی نبیوں کی معاونت نہیں کرنے والی تھیں، اس وجہ سے ان کی شریعت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا، دانہ کھایا، وہیں کپڑے سلب، وہیں زمین پر آئے، اور زمین پر کس طرح اللہ نے پھر آگے وہ ذکر بھی موجود ہے۔ اب فتلقى آدم من ربی، اب فتلقى یہ جو الفاظ ہے نا یہاں فتلقى، زمین پہ 40 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ نے القاء کیا پھر آپ پر، آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اس الفاظ میں دعا کی۔ مدارج النبوہ کتاب ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں فتلقى آدم من ربی، آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات اللہ نے القاء کیے کہ آپ نے ایک دن دعا کرتے ہوئے کہا مدارج النبوہ میں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری خطا معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ محمد کون ہیں؟ فرمایا جب میں عرش جنت میں تھا تو میں نے عرش مالا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی عظیم ذات ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کی تخلیق بھی نہ ہوتی، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن وجہ کائنات ہیں۔ اللہ نے حضور کے وسیلہ سے آپ کی خطا کو معاف فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے دیکھیے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کیا اور بتایا کس طرح میں نے اے بنی اسرائیل یہود و نصارہ تم پہ اللہ کے انعامات ہوئے لیکن تم نے ناقدری کی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی چیزیں ہیں، نماز اور صبر اتنی بڑی چیزیں ہیں، اگر مانگنے کا طریقہ آ جائے تو انسان، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کے ذکر میں آپ دیکھیے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا، لیکن انہوں نے ناقدری کی۔ انہوں نے ناقدری یہ کی، اللہ نے ان کو کہا کہ تم کماؤ نہیں، بچہ پیدا ہوتا تھا لباس بھی ساتھ، جس طرح ایج بڑھتی تھی لباس بڑھتا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل جو ہے ان پر آسمان سے بٹیر بنے ہوئے بھنا ہوا گوشت یہ اترتا تھا، ہنڈیا مٹی کی۔ کہنے لگے نہیں، قالوا سارے کہیں یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اب دیکھیے کہنے لگے اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ نہیں اکتفا کر سکتے، کھا کے تھک گئے ہیں، اللہ سے کہو ہمیں زمین پر کھیتی کا حکم دے، ہم دالیں نکالیں، پیاز ٹماٹر نکالیں۔ اب اللہ نے اتنی اچھی اتستبدلون الذی بالذی هو ادنی، فرمایا تم اتنی ادنا چیز لینا چاہتے ہو، اللہ نے تمہیں اتنی اعلیٰ چیز دی ہے۔ نہیں جی، ضد پہ آ گئے اور درم ہو گئے، کہا نہیں ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو جو ہے زمین سے اناج نکالنا ہے، ہم اللہ کی طرف سے دیا ہوا بٹیر اسٹیٹ نہیں کھا سکتے گوشت۔ پھر
اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اے موسیٰ وہ گائے والا واقعہ بھی تو یاد کراؤ ان کو، کس طرح ہوا ان کے ساتھ۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں تھا کس نے قتل کیا، اب وہ قتل ہوا، اب اللہ اٹھا کے اس کو کسی کے دروازے پھینک دیا گیا، اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ قتل کیا کس نے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیں، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا تم پہ، کہا جی پھر واضح کریں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ کہتا ہے کہ اے میری قوم تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کہنے کی قوم اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، بندہ قتل ہوا ہے، آپ ہمیں بندے کا بتائیں اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو۔ فرمایا مذاق نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اچھا جی ٹھیک ہے گائے ہم ذبح کرتے ہیں۔ اب وہ آگے سے جاہل قوم تھی، جہالت کی باتیں شروع کر دی، کہنے لگی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال اچھا یہ بتائیں اللہ سے پوچھ کے کہ کیسی گائے ہو۔ فما انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اب درمیانی عمر کی ہو، اچھا درمیانی عمر کی، ٹھیک ہے، اچھا اب گئے پھر واپس آئے، فرمایا اچھا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، پھر آگے پوچھا کیسی ہو، فرمایا صفراء ہو، کلر بھی بتا دیا۔ اب اگر اللہ نے جب کہا تھا نا کہ ان تذبحوا بقرہ، خالی اتنا ہی کر دیتے، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، لیکن سوال زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ حضور سے صرف صحابہ نے پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت میں 17 سوال پوچھے، یسألونک وہ قرآن میں نازل ہو گئے۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم سوال پوچھیں اور وہ دین کا جز بن جائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ حج ایک بار فرض ہے؟ کہا جی زندگی میں ایک بار۔ کہا اگر استطاعت تو 2 بار، آپ خاموش ہو گئے۔ بعد میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا 2 بار فرض ہوتا۔ اب پھر کہا جی کیسی ہونی چاہیے؟ صفراء، اچھا جی اب صفراء، اب وہ ملے ہی نہ، پھر تلاش کرتے پھر آگر کہنے لگے اچھا جی اور کوئی بتائیں اس میں، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اللہ نے کہا اچھا اور پوچھتے ہو تو ٹھیک ہے، حل بھی نہ چلا ہو زمین پر، اس کا کام میں نہ آئی ہو، اچھا جی اب ایسی گائے کہاں سے ملے؟ آخر سونے کا وزن کے برابر وزن دے کر سونا، پھر وہ گائے تلاش کر کے لائی اور وہ قتل کا پتہ چلا، مردہ زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا، گوشت خالی اس کے جسم سے ٹکرایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا مجھے فلاں نے قتل کیا، پھر مر گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت سابقین میں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ سب چیزیں اس رکوع میں ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی یہ لازم کی تھیں اور یہ وصیتیں ہیں اللہ کی، لا تعبدوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قل من کان عدوا لجبریل فإنہ، اب دیکھیے ایک آئے مشرکین حضور کے پاس، یہودی آئے، یہودی آ کر کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ جبرائیل کا نام لیتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، کیوں؟ وہ ہم پر عذاب لاتا تھا۔ تو اللہ نے قل من کان عدوا لجبریل، اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جو یاد رکھو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ رب کا بھی دشمن ہے۔ یہاں ہاروت ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے جو جادو کو لے کر زمین پر آئے، انہوں نے آ کے جادو کا جو ہے انسانوں کے سکھانے کا آغاز کیا۔ وہ کیا تھی؟ یفرق بین المرء وزوجی، اب وہ کیا تھا؟ میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، لڑائی جھگڑے کرانا، جادو اس کو کہتے ہیں۔ ساحر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ساحر کا قتل کرنا حکومت وقت پر لازم ہے۔
اور یہ ہاروت ماروت آ کر سکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ آزمائش ہے، سیکھو نہیں، بھاگو اس سے، نہ سیکھو اس کو۔ لیکن چونکہ اللہ نے آزمائش ڈالنی تھی اسی لوگ ان کے قریب ہوتے چلے گئے اور جادو کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں اس سے بھی عروج پر تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں اتنے عروج پر تھا کہ لوگ مردوں کو زندہ نہیں کر پاتے تھے، باقی سب ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے معجزہ لے کر، وہ مردوں کو زندہ کرنا، جس سے جادوگر عاجز تھا۔ پھر حضور کے زمانے میں کلام تھا عروج پر، تو آپ کو اللہ نے کلام عطا فرمایا۔ تو جادو کا علاج جادو سے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ جادو کا علاج صرف آیات قرآنی نورانی علم سے ہو سکتا ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں اور آ کر ہمیں بھی کہتے ہیں جی جادو کا علاج جادو سے کرانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، جادو کا علاج اللہ کے رسول پہ، جادو کا علاج صرف قرآنی آیات سے ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام پہ جادو ہوا تو علاج قرآنی آیات سے ہوا۔ اب آپ دیکھیے، ایک ایسے جملے یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جن کا معنی معلوم نہ ہو، وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب مشرک آتے تھے، یہودی زیادہ تر آ کر کہتے تھے راعنا راعنا، ہماری رعایت کریں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے رعایت کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اب اس کا ایک معنی بنتا ہے چرواہا، راعی چرواہے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ اتارے، لا تقولوا راعنا، میرے نبی کے پاس آ کے یہ نہ کہو راعنا راعنا، ولیکن قولوا، کیا کہو بلکہ انظرنا انظرنا، نظر توجہ ہماری طرف بھی ہو جائے، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی دیکھ لیجئے۔ اب صحابہ نے بھی کہنے شروع کر دیا تھا، راعینا کا مطلب رعایت کرنا، لیکن یہودی غلط نظریے سے کہتے تھے۔ عربی میں اس کا معنی تو بنتا ہے ہماری رعایت کریں، لیکن عبرانی میں اس کا معنی کچھ اور بنتا تھا۔ اس لیے اللہ نے سختی سے منع کیا، جس الفاظ کا معنی ڈبل ٹرپل ہو تو اس کو ایسی جگہ نہ استعمال کیا جائے جہاں توہین کا معنی آتا ہو، بزرگوں کے لیے، اکابر کے لیے، صحابہ کے لیے، انبیاء کے لیے۔ اب ایسے الفاظ علاج کے لیے، جادو کے علاج کے لیے بھی جائز نہیں ہیں جن کا معنی معلوم نہ ہو۔ اس رکوع سے پتہ چلا، لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا۔ اب اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں یہاں فرما دیا۔ آگے آپ یہ چیز دیکھیے کہ جو اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں ان چیز کا پتہ چل جائے کہ ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن کا معانی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آگے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ دونوں کہتے ہیں یہودی کے عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط ہیں۔ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں، چونکہ اللہ نے دونوں کی شریعتیں منسوخ کر دیں۔ اب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جو قیامت تک چلے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے الفاظ سیدنا عمر بن خطاب تورات سے پڑھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا ذکر تورات میں، یہ الفاظ۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تو ایک دم عمر بن خطاب کو روکا۔ حضرت عمر نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو ایک دم استغفار کر کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ حضرت عمر کو حضور نے فرمایا عمر آج تم تورات پڑھ رہے ہو، تورات میں میری شان کو بیان کر رہے ہو، اگر آج صاحب تورات بھی زندہ ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلتے تو کامیاب ہوتے۔ اس لیے آپ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ساری شریعتیں ختم ہو گئیں۔ آگے اللہ رب العزت نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کا ذکر شروع کر دیا، جو ہمارے جن کی ملت پر ہم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آزمائشوں کے بعد کس طرح اللہ نے عزت دی، پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیت اللہ کی تخلیق کی، اللہ گھر بنایا، اور گھر بنا کر مقام ابراہیم ہے وہ جو اس میں مصلی ہے، وہاں 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں طواف کرنے کے بعد، اور وہ حضور کی چاہت سے اللہ نے وہاں مصلی اس کو بنایا۔ اب وہاں پر اللہ رب العزت کا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد آپ نے دعا کی، پہلے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدَ آمِنًا، اے اللہ میرے مکے کو بلد امن والا بنا دینا۔
اللہ نے ابراہیم کی دعا سے مکے کو امن والا بنا دیا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ، فرمایا اور یہاں کے رہنے والوں کے پاس تو پانی بھی نہیں تھا، زمزم نکلا بچے کے رونے پر، اے اللہ یہاں پھلوں کی بھی اور یہاں خوراک کی بھی کثرت کر دے۔ آپ دیکھیے چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا مکہ، چھوٹا سا شہر ہے، اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے، لیکن وہاں 40 لاکھ حاجی بھی اکٹھا ہو تو رزق کم نہیں ہوتا۔ کتنا اللہ کی فراوانی ہے۔ پھر مدینے کے لیے حضور نے دعا کی، مدینے میں بھی برکتیں اتر گئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد آپ نے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تو میری اولاد میں ایک رسول بھیج دے، منہم یتلو علیہم آیاتی کا، جو تلاوت کرے یہاں پر کعبے میں تلاوت ہو قرآن کی، لوگوں کی اصلاح ہو۔ کعبہ تو بنا دیا، اے اللہ سے آباد کرنے والا بھیج۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر کعبے کو آباد کرنے کے لیے دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کعبہ آباد ہو گیا۔ لاکھوں لوگ طواف میں، نماز میں کس طرح وہاں جمع ہوتے ہیں، اور رات دن وہاں تانتا بنتا رہتا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب آپ دیکھیے، ملت ابراہیم پر تو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ یعقوب کا نام اسرائیل ہے، اور اس سے بنی اسرائیل آگے ان کی اولاد میں 70,000 نبی آئے ہیں۔ 11 بیٹے آپ کے تو مشہور تھے، مشہور و معروف، یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وصیت کسے کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ، اب دیکھیے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اللہ میرے بچوں، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اچھے خاندان کے ہو، سید ہو یا ہاشمی ہو، کوئی بھی اعلیٰ خاندان ہے، دیندار کسی ولی کے خاندان سے ہو، تو یہ نہیں کہ تم دین پہ نہ چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ فلاں حضرت بیڑا پار کرا دیں گے، بس فلاں کے خاندان سے ہیں، فلاں سے ہماری نسبت ہے۔ نہیں، یعقوب پیغمبر اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں میرے بچوں تمہیں اللہ نے چھانٹا ہے، لیکن مسلمان مرنا، ایمان کی حالت میں مرنا، اعمال کرو گے تو ایمان کی توفیق ملے گی۔ اس کو اللہ خود بیان کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انتقال کا وقت آیا پیغمبر یعقوب پہ تو اپنے بچوں کو بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کو حاجت روا کہو گے، کس کو مشکل کشا کہو گے، کس کے آگے جبین اپنی جھکاؤ گے۔ قالوا نعبد الہ، اب بچے ایک دم بولے، سارے بچے بولے، وہ کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تو اس کی عبادت کریں گے ابا جان جس کی آپ اور ہمارے دادا ابراہیم عبادت کرتے تھے، اسی الہ کو سجدہ کریں گے، اسی رب کے آگے جھکیں گے۔ یہ عقیدہ بچوں کو انتقال کے وقت بھی باپ دے رہا ہے۔ آج عقیدہ ٹھیک رکھنا، عقائد کی اصلاح کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے آپ یہ چیز دیکھیے، آیت نمبر ہے پارے کی آخری، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان چاہتے ہو تو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ان کی مثل ایمان لاؤ۔ بِمِثْلِ سے مراد صحابہ ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد ہم کیسا ایمان لائیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بدریین، احد والے صحابہ، کل صحابہ کی طرح جس کا ایمان ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہوگا وہ فوراً جنت سے محروم ہو جائے گا۔ صحابہ کسوٹی ہیں ایمان کی، صحابہ سے محبت ایمان کی کسوٹی ہے، چونکہ معیار صحابہ ہیں ایمان کی۔ گھر بنائیں کیسا؟ جیسے فلاں نے بنایا، لوگ کہتے ہیں گاڑی لیں ایسی جیسے فلاں نے لی، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ ایسا جیسے ابو بکر، عمر، عثمان لائے ہیں، علی لائے ہیں۔
اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو ہے نا آیت، اس پر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت خون گرا۔ جب آپ کو آخر شہادت کا لمحہ آیا، خنجر مارا، تو خون آپ کا تلاوت کرتے ہوئے اس لفظ پہ گرا۔ وہ مصحف عثمانی آج بھی استنبول کے اندر موجود ہے، اور خون وہاں آج بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ کا خون ان صفحات نے محفوظ کر دیا۔ کسی کی شہادت کی گواہی تلوار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی توپ دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جو ہے وہ میدان دے گا، احد کا، بدر کا، طائف کا، اور پھر غزوہ موتا کا، لیکن عثمان واحد شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ اللہ ہمیں ان پاروں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔